الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوری، وہ لیپ ٹاپ پہ کوئی مسئلہ آ گیا، ٹھیک آن تھا ایک دم آف ہو گیا، کافی کوشش کر رہے تھے نہیں ہوا، تو میں نے اپنے موبائل سے اس کو آن کر لیا۔ اب آپ کو آواز آ رہی ہے، اور آج ہم نے آیت نمبر 4 سورۃ تغابن کی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کل آپ نے دیکھا، ذرا غور کریں گے تو باتیں بڑی کلیئر ہوں گی۔ آیت نمبر 4 میں پھر پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ وہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم چھپے کیا کر رہے ہو اور ظاہر میں کیا کر رہے ہو، اعلانیہ کیا کر رہے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعتوں کا ذکر ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ہو، کوئی مسئلہ ہو، اور پھر تم جو بھی چھپے کر رہے ہو ظاہر کر رہے ہو، پھر حتیٰ کہ انسان کے دل کے رازوں تک، حالات تک واقف ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ بیان فرما رہے ہیں؟ ذرا مجھے غور کر کے بتائیے جلدی سے۔ سر یہ سوال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ اس کا آیت پہ یہ آیت اتری ہے، تم سر بن جاؤ، جو بھی ہو جاؤ، تم اٹھائے جاؤ گے اور دوبارہ اللہ کے آگے حاضر ہوگے حساب کتاب کے لیے۔ اللہ یہ تعالیٰ بات سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ باتیں ادھوری ہیں ساری۔ اس کا ذرا کہ انسان محتاط رہے، اسے خبر ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن ادھوری ہیں۔ سر اس میں عدل کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ عدل، صحیح عدل کر سکیں جو دنیا کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں ذرا اس کو کھول کے بیان کرتا ہوں۔ جی سر، دیکھیے، دنیا کی کوئی عدالت جو ہے، وہ جو بھی اس کے سامنے ثبوت لائے جاتے ہیں غلط یا صحیح، اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ دنیا میں وہ عدل کبھی نہیں ہو سکتا جو وہ ہستی کرے گی جس کی یہ علم کے حوالے سے صفات ہے، اور آخرت میں عدل بالکل صحیح ہوگا۔ کیوں؟ جس نیت سے کیا، جس مقصد کے لیے کیا، وہ ساری چیزیں ایک ہستی کے علم میں ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالی۔ لہذا یہ ایسی حقیقت ہے کہ انسان اس پر غور کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عدالت ایسی عدالت ہے کہ جس میں صحیح انصاف ممکن ہے۔ اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں ہی وہ عدل ملے گا جو عدل فی الواقع صحیح معنوں میں عدل ہوگا۔ اب خود فرض دیکھیں، اسی نے اپنے علم کی بنیاد پر آسمان کو برحق پیدا کیا، اور برحق پیدا کرنے کا لازمی تقاضا کیا ہے بھلا؟ کہ اس کی کائنات میں صحیح اور کامل عدل ہو۔ یہ باتیں ذرا سمجھیں، صحیح اور کامل عدل کے لیے انسان کے ساری انسان نہیں، جو ہستی صحیح اور کامل عدل کر سکتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، کیونکہ اس کا علم ہی کامل ہے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ عدل اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب عدل کرنے والے کی نگاہ انسان جیسی ذمہ دار مخلوق کا نہ صرف یہ کہ کوئی فعل چھپا نہ رہ جائے، بلکہ نیت بھی اس سے مخفی نہ رہے۔ جس کے ساتھ کسی شخص نے کوئی فعل کیا ہو، اور ظاہر ہے کہ خالق کے کائنات کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں جو اس طرح کا عدل کر سکے، تو یہ ہے اس کا مطلب
کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے، لہذا قیامت کے دن اپنے اس علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے وہ بالکل برحق ہوں گے، عین عدل اور انصاف کے مطابق ہوں گے۔ بات کلیئر ہے؟ ذرا جی اب سر، آپ عادت ڈالیں نا غور و فکر کرنے کی، پہلے سنی سنائی باتوں پر ہی معاملہ نہ چلایا کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بہت پہلوؤں سے اس پر غور کرنے سے جتنا غور کریں گے اتنی ہی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم جو کائنات کی ہر چیز پر محیط، جو انسان کے ظاہر اور باطن کے بارے میں سب جانتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کے اندر جو اٹھنے والے وسوسے اور خیالات ہیں اس کو جانتا ہے، تو ایسی ہستی قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گی۔ یہ تھی آیت نمبر 4۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 5 پر۔ قرآن آپ دیکھیں نا تو قرآن ہمیں وہ بصیرت عطا فرماتا ہے، وہ حکمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب اس پہ غور و فکر کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، اور وہ پوری طرح قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن عین اس کی فطرت کے مطابق ہے، تو لہٰذا وہ قرآن کو سمجھتا ہے تو اس اش کر اٹھتا ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو انسان کو بہرحال پتہ ہونے چاہیے، اور رب کریم کتنے حکیم ہے کہ انہوں نے چیزیں بتانے کے لیے اپنی کتاب اور اپنے کلام کو اس طرح کھول کے بیان کیا۔ اب آئیے آیت نمبر 5۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، کیا تمہیں ان کی کوئی خبر پہنچی ہے جنہوں نے پہلے کفر کیا؟ کفروا من قبل، اس سے پہلے کفر کیا، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو پہلے دن لوگوں نے کفر کیا اور ان نے اپنے اس کفر کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ قوم کہاں سے؟ نوح، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کا یہودی سر، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، صرف عاد اور سمود کے قصے نہیں ہیں۔ سورہ اعراف لکھیں اپنے پاس تاکہ آپ کو، سورہ اعراف میں 6 قوموں کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ ہود ہے 11 نمبر پر، پھر سورہ شعراء ہے، پھر سورہ انبیاء ہے، پھر سورہ عنکبوت ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے، جو ظالم لوگ جو اللہ کے قانون سے پھر چکے تھے، اپنی فطرت کو مسخ کر چکے تھے، انہوں نے اس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو مہلت دی، اور اس کے بعد جب وہ نہیں سنبھلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ان ساری قوموں کے قصے ان صورتوں میں، اعراف، ہود، شعراء، انبیاء، عنکبوت وغیرہ میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ خبریں ہیں، وہ عبرتناک واقعات ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ دلیل ہیں اس آیت نمبر 5 کے حوالے سے۔ اب خود قرآن کھول کے بتا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، ذالک بأنہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آتے تھے واضح نشانیاں لے کے، بالبینات۔ اچھا، پہلی بات تو یہاں رک جائیے، اور یہ بینات کیا چیز ہے؟ سر معجزے، نہیں، یہ آپ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں، سارے نبیوں کے پاس معجزے تھوڑے تھے؟ بتائیں مجھے، ہر نبی کے پاس معجزہ تھا؟ سر نہیں سر، معجزے بھی جی، جن قوموں پہ عذاب آیا، جن کا ذکر کیا گیا، ان کو سب کو معجزے دکھائے گئے تھے۔ نہیں، سب کو معجزے نہیں دکھائے گئے تھے۔ نشانیاں دیکھیں،
پہلے بات سمجھا کریں، یہی قرآن میں غور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول آئے بینات کے ساتھ. کچھ کو وہ معجزے بالکل ملے تھے، لیکن اصل میں بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے. بینات جو لفظ ہے اس کا معنی بڑے وسیع ہے. مثلا پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ انبیاء ایسی صریح علامات اور نشانیاں لے کر آئے تھے جو ان کے مامور من اللہ ہونے کی کھلی شہادت دیتے تھی. مثلا آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، دلائل اور واقعات ایسے کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کے رسول جو بالکل ان پڑھ تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے کچھ حصہ دیا، کچھ واقعات اور دلائل ان کو دیے تاکہ وہ چیزوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں. وہ بینات ہیں. تو ایک تو صریح علامات اور نشانیاں جو نبی لے کے آئے تھے، اور ان کے مامور من اللہ ہونے کی کھلی شہادت دیتی تھی. وہ معجزے بھی ہیں، وہ قرآن بھی ہے، اور وہ ہدایت اور تعلیمات بھی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وہ جو بات پیش کرتے تھے نہایت معقول اور روشن دلیلوں کے ساتھ پیش کرتے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ اللہ ٹپ کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہ جو بات بھی کہتے تھے برحق، کیونکہ اللہ کی طرف سے بات ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ دلائل بھی قرآن نے کھول کھول کے دیے ہیں. آپ توحید کے بارے میں دیکھ لیں، آخرت کے بارے میں دیکھ لیں، رسالت کے بارے میں دیکھ لیں. یہ تھی دوسری بات، اس لیے ان کو بینات کہا. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی تعلیمات میں کوئی ابہام نہیں تھا، کوئی کجی نہیں تھی، بلکہ وہ صاف صاف بتاتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، کس راہ پر انسان کو چلنا چاہیے اور کس راہ پر نہ چلنا چاہیے. یہ تھا بینات تھی. اور انہی بینات کو، جو بینات ہیں، وہ ہمارے پاس بھی اگر قرآن و سنت سے ان بینات پر ہم غور و فکر کر کے ان کو پوری طرح سمجھ لیں تو ہدایت کا راستہ ہمارے لیے صراط مستقیم بالکل ظاہر اور باہر ہو جاتا ہے. یہ ہے اس آیت کا پہلے حصے کا ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ رسول بعض بینات لے کے آتے تھے، معجزے تھے، وہ راستہ ہدایت تھا، وہ حلال و حرام، جائز اور ناجائز، غلط اور صحیح، یہ ساری چیزیں ان بینات نے انسانوں کے سامنے کھول کے رکھ دی. اللہ نے عقل دی ہے، اس عین عقل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ کی یہ بینات جو تھیں یہ کافی تھی. آیت کا یہ ٹکڑا کلیئر ہے. اب دیکھیں انسانوں کی بدبختی دیکھیں. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، ہوئے بدرا بہانہ ہا بسیار. جس کی بری خصلتیں ہونا اس کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا آگے سنیں. فقالو، تو یہ جو گمراہ لوگ تھے وہ کہنے لگے، ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ لا، نعوذ باللہ. کہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ ہدایت انسان دے گا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا؟ اللہ نے کوئی فرشتہ، کوئی اور مخلوق کیوں نہیں بھیجی؟ یعنی غور فرمائیں. پہلے آپ ایک بات کو سمجھیں، ہماری ہدایت کے لیے انسان ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ انسانی ضروریات سے اچھی طرح واقف ہو اور ان کو ہمارے سامنے کس طرح پورا کرتا ہے، کس طرح اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، یہ انسان ہی ڈیمانسٹریٹ کر سکتا ہے، انسان ہی اس کو کھول کھول کے بیان کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بالکل فطری طریقہ کہ انسانوں میں سے ایک بہترین انسان چنا اور اس کو، لیکن یہ بدبخت جو اللہ کی بات ماننے سے منکر تھے، اپنی فطرت کو مسخ کر چکے تھے، نیکی کو بھلا چکے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے تھے، تو انہوں نے ان کا انکار کیا. اور انکار کی شرط کیا لگائی، کتنی بھونڈی ہے کہ بھائی ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا. حالانکہ اسی انسان کو جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. بھائی اگر صادق بھی ہے اور امین بھی ہے تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانے کا حق ادا کرے گا ان دو صفات کی وجہ سے.
لیکن بدبختی دیکھیں کہ انہیں انسانوں میں سے جو گمراہ تھے انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ آگے ایک ایک چیز کو سمجھیے. فرمایا جب انہوں نے یہ کہا فَكَفَرُوا، تو پھر انہوں نے انکار بھی کر دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَلَّوْا، اور پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا. کس سے منہ پھیر لیا؟ اس حق سے جو نبی لے کے آئے تھے، وہ اللہ کی طرف سے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے، غنی ہے. جب انہوں نے منہ موڑا تو اللہ تو ان پر احسان کر رہا تھا. اللہ نے تو اپنے کمال عظیم احسان کے نتیجے میں ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی. انہی جیسے انسان کو بھیجا تھا کہ وہ اس انسان آسانی سے دیکھ لیں کہ انسان عمل کر رہا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے لیے بھی عمل کرنا آسان ہے. لیکن انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ، غنی عن العالمین ہے. اس نے حجت پوری کر دی ان پر. اب جب جائیں گے اللہ کے پاس واپس تو پھر اللہ ان سے حساب لے لے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حجت پوری کر دی. ہدایت کے سارے طریقے بینات جو عین ان کی فطرت کے مطابق تھیں وہ اس نے بھیج دیے، اور اس کو سمجھانے کے لیے نبی ساتھ عملاً اور اس کو قولاً کھول رہا ہے. تو جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ پھر غنی ہے. کیوں؟ طاقت، قدرت، علم، ہر چیز کا سرچشمہ وہ ہے. باقی سب کو جس کو کچھ ملا ہے اس نے دیا ہے، لہذا وہ غنی ہے. واللہ غنی حمید. وہ غنی بھی کیسا ہے؟ کیسا غنی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. حمید غنی حمید. ہاں جزاک اللہ. کیوں کیسے غنی حمید کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز تعریف کر رہی ہے، تو اس کی تعریف کرنے کی اگر انسان نہیں کرتے کائنات مخلوق کی ہر چیز اسی کے احسانوں اور اسی کے رحم و کرم کی وجہ سے زندہ ہے. وہ جو کچھ کر رہی ہے اسی کے فضل و کرم سے کر رہی ہے. لہذا وہ ہر چیز کائنات کی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کوئی مخلوق ہے وہ اللہ کی صفت بے عیبی اور اس کی حمد بیان کر رہی ہے. لہذا یہاں یہ بات کہ اللہ محتاج نہیں تھا، یہ محتاج تھے اور انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. یہ ہے پوری آیت 6. اب اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے. آیت 6 سمجھ لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا یہ بتائیں کہ آیت 6 کے کتنے حصے کریں گے آپ اس کو سمجھنے کے لیے؟ ذرا لگائیں اس نشان تاکہ آپ کو اندازہ ہو. جی سر 6. 4. اچھا آپ میں سے جو بھی مختلف کریں گے وہ غلط نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے کیے. ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 فقالوا ابشر یہدوننا، یہ نمبر 2. اچھا اسی کی آڑ میں نمبر 3 فکفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا. 3 فکفروا، اور چوتھا وتولوا واستغنى اللہ، انہوں نے منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ تو بہت غنی اور بے پرواہ ہے. اور نمبر 5 پھر اللہ کی پوری صفت واللہ غنی حمید. یہ 5 میں نے کیے ہیں، آپ نے 4 اس لیے کیے ہوں گے کہ اب ممکن ہے آپ نے ملا دیا ہو. ایک یہ 3 اور 4 جو ہے میرے پاس، فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، یہ 2 کی بجائے 1 بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھیں.
کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 7 میں ترجمہ کر رہا ہوں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، پہلی بات. دوسری بات، کل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، بلا ہاں، وربی اور رب کی قسم، لتبعثن تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے. تیسری بات، اٹھانے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم لتنبئن بما عملتم، پھر تمہیں ٹھیک ٹھیک بتایا جائے گا، تمہیں ضرور آگاہ کر دیا جائے گا، بما عملتم، جو تم نے کام کیے ہیں، جو دنیا میں جو بھی کام کیے ہیں اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا. اور چوتھی بات، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ سارے کام اللہ کے لیے بڑے آسان ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں کہ کیسا ان لوگوں کا کو منہ توڑ جواب ہے جو اللہ کے آخرت کو نہیں مانتے، جو قیامت کو نہیں مانتے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. منکرین نے بڑے دعوے سے یہ کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائیں گے. اچھا یہ کہاں کہا ہے انہوں نے؟ بلا مجھے ایک مثال دیجئے قرآن سے. کیا سب سے بڑی دلیل تھی کہ قیامت نہیں ہوگی؟ کافروں کے نزدیک سب سے بڑی دلیل قرآن میں کیا بیان ہوئی ہے؟ یہ کہ ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. صادقین، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہر چیز مٹی ہو جائے گی، تو پھر اللہ کون ہمیں اٹھائے گا؟ یہ تھا ان کا سب سے بڑا اعتراض. لیکن وہ بدبخت یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں پہلے بنایا کس نے ہے، پیدا کس نے کیا ہے. آج میں نے آپ سب کو بھیجا ہے وہ میسج جس میں حج کی آیت 5 کو بتایا گیا، بڑی پیاری انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے انہوں نے. وہ سب کے پاس ہونی چاہیے، میں نے بھیج دیا آپ کو. مل گیا آپ کو؟ سر جی یہ جو جی ویڈیو سر. بھیجا ہے سر آپ نے، سورہ مومنون کی سر آیت نمبر 12 to 16 ہاں، میں 12 بالکل بالکل، ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا. اچھا یہ تو ایک میسج ہے جو بڑا کلیئر ہے اور قرآن کا ایک آیت کا ایکسپلینیشن ہے. اب تک ہم نے جو پارہ 29 اور 30 میں پڑھا ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید نے کمال کر دیا ہے، اور وہاں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قسمیں کھا کھا کے، گواہیاں پیش کر کر کے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آخرت ضرور جو ہے وہ ہو کے رہے گی. آپ لکھ لیں تاکہ پھر آپ پڑھیں، تاکہ آپ کو سورہ قیامہ لکھیں جلدی سے. سورہ قیامہ کی آیت 1 تا 5، سورہ مرسلات 1 تا 7، سورہ نازیات 1 تا 7، سورہ تکویر 1 تا 7، اور آخری سورہ انفطار 1 تا 5. ان تمام آیات میں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے گواہیاں پیش کر کے کائنات سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ قیامت تو ہو کے رہے گی. یہ تو قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا، جس نے قیامت برپا کرنی ہے اس کا یہ فیصلہ ہے. اور یہ سارے دلائل ہیں جو قسمیں اور گواہیاں پیش کی گئی ہیں. آپ پھر دوبارہ سے ان سب کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل، آگے نمبر 2 پہ، قل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اعلان کر دو، بلا ہاں، وربی اور قسم ہے تمہارے رب کی، لتبعثن تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے. اچھا کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے، واقعی ہمیں یہ اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا؟
واقعی یہ یقین ہے آپ کو؟ بتائیں بالکل مجھے۔ سر، 100% یقین ہے۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ یقین عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا کے مفادات اور ہمارے نفس کی چاہتیں آتی ہیں نا تو ہم غافل ہو جاتے ہیں اس حق سے۔ سر یہ اس میں الزلزلہ کی بھی آیت دو بھی تو آ سکتی ہے نا کہ جب زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ سر الزلزلات ایک سورہ الزلزلہ ہے، اس میں آیت نمبر 2 میں بھی اس کا میں ترجمہ بتا رہی ہوں کہ جب زمین اپنا بوجھ نکال باہر پھینکے گی۔ دیکھیں وہ پوری سورہ زلزال جو ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ ہے وہ سورۃ زلزال جس میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا گیا وہ واقعات۔ جی سر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بڑی زور دے کے فرما رہے ہیں، کل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اعلان کر دو، بلا وربی لتبعثن، تم اللہ کی قسم تم ضرور، اللہ گواہ ہے اس بات پر، جب اللہ کی گواہی ہے تو اس سے برحق گواہی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ لتبعثن، صرف یہی نہیں کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ثم پھر کیا ہوگا اٹھا کر، لتنبئن، تمہیں ضرور بالضرور آگاہ کیا جائے گا، تمہیں ضرور بالضرور بتا دیا جائے گا، کس کے بارے میں؟ بما عملتم، جو تم نے دنیا میں عمل کیے اس کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی، وہ جو سورۃ زلزال میں آخر میں آتا ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نیکی ذرا برابر ہوگی تو وہاں دیکھ لے گا اپنے نامہ اعمال میں، برائی ذرا برابر بھی ہوگی تو دیکھ لے گا، کسی کو بری نظروں سے دیکھا ہوگا تو وہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ ذرا دیکھیں، یہ وہ ہے انسان کو بار بار ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو دنیا میں ایک امتحان اور آزمائش کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش اور اس امتحان کے لیے ہر چیز عطا فرمائی، ساری صلاحیتیں عطا فرمائیں، اسباب عطا فرمائے، ذرا ہوش سے زندگی گزارنا، پوری ذمہ داری کے ساتھ گزارنا، ورنہ قیامت کے دن ثم لتنبئن بما عملتم۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں جو بات فرما رہے ہیں نا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بھلا اللہ کے لیے کیوں مشکل نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ نہیں 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 نہیں، وہ قادر تو ہے، بکل شیء علیم بھی ہے۔ وہ جو آپ نے آیت نمبر 4 میں ابھی پڑھا ہے کہ یعلم ما فی السماوات والارض، یعلم ما تعلنون وما، جو تم چھپے کرتے ہو جو ظاہر کرتے ہو، اور وہ تو لہذا یہ ہے، دیکھیں قرآن اس قدر ایک آیت دوسرے جڑی ہوئی ہے کہ چیزیں بالکل کھل جاتی ہیں جب انسان اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کو یہ آیت کے قیامہ، نازیات اور وغیرہ کی لکھوائی ہیں، اب ایک آیت اور لکھیں، آیت نمبر سورہ یونس کی آیت 53، سورہ یونس آیت 53 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احق کو ہوا، کیا وہ واقعی حق ہے، کیا واقعی ہو کے رہے گی؟ کل، ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو ان کو، ای و ربی، بالکل وہی الفاظ جو آیت نمبر 7 میں ہیں کہ ای و ربی انہ الحق، رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو ظہور میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ کتنی
واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت برپا ہوگی اور اسی کو بار بار ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے انسان. پھر لکھیں سورہ ہاں ایک اور آیت لکھیں. سبا جی کی 2. نہیں یہ ہے آیت 30 ہے. سورہ سبا کی 30 ہے. سورہ سبا کی 30 سنیں غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ. اور کافر یہ کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، قیامت نہیں آئے گی. یہ ان کا کلیم ہے. جواب ہے کیا؟ کل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو بلا وربی، ہاں قسم ہے تمہارے رب کی، لتاتینکم، یہ تمہارے پر آ کر رہے گی، یہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو آپ نے اور میں نے کیا تیاری کی ہے بتائیں نا ذرا. اصل چیز یہ ہے، یہ قرآن پڑھ کے جب سمجھ کے آدمی کہ وہ دنیا میں ایک ایک قدم پھونک کے رکھے، ایک ایک منٹ بڑی ذمہ داری کے ساتھ گزارے اور اللہ کی احکامات کو آگے بڑھ کے قبول کر کے ان پر عمل کرے. یہ تھی آیت نمبر 3 ہے سر، 3 ہے. 3 ہے سورہ سبا کی. جی سر اچھا جی، میں نے جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ کریکٹ کر لیجئے، یہ جو آخری میں نے پڑھی ہے یہ سورہ سبا کی 30 نہیں ہے بلکہ 3 نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اب آ جائیے آیت نمبر 8 پر. اب یہ جو پیچھے ساری تنبیہات آئی ہیں آخرت کے بارے میں، اس میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. کہ قیامت کے دن اللہ ضرور ہمیں جمع کر کے ضرور حساب لے گا، ضرور بتائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس کا جواب یہ ہے آیت نمبر 8 فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت، یہ آپ نے کام کرنا ہے. اور وہ ایمان ہرگز نہیں چاہیے جو آج منافقوں کا اور مسلمانوں کا ایمان ہے موجودہ دور کے. ایمان اللہ پر اور ایمان رسول پر کون سا چاہیے؟ جلدی بتائیں. صحابہ کرام اور صحابیات والا. صحابہ اور اللہ کے رسول والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اور صحابہ اور صحابیات والا. اگر وہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہو. لما تقولون ما لا تفعلون، کتنی وارننگ ہے رب کی. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے ہاں بہت بری چیز ہے یہ کہ تم کہو وہ جو تم کرتے نہیں. قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے احکامات پر حق. آپ اگر دیکھیں نا، میں جب غور سے دیکھتا ہوں تو ہم مسلمان کس قدر فیل ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے ہم طاغوت، امریکہ، یورپ، وہاں سے ہم ویلیوز، اخلاقی قدریں بھی لے رہے ہیں، وہیں سے ہم تعلیمی نظام لے رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ پستی پستی اور پستی کی انتہا. یہ چیزیں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں جو قرآن میں اس نے ارشاد فرمائی ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل کو دیکھتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا نقص ہمارا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں فآمنوا، پس یہ تم کامیابیاں چاہتے ہو، پیچھے ساری جو باتیں آئی ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے، یہ دعا کتنی قیمتی ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. ہمارے دل میں اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت چیز نہیں ہونی چاہیے.
خوبصورت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہی سب سپریم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نمونہ ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں. یہ بڑی اہم بات ہے، بہت غور سے سنیے. یہ دعوت ایمان ہے، انداز تنبیہ ہے کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ. اگر نہیں لاؤ گے وہ ایمان نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اور صحابیات کا تھا. تو یہ ایمان تمہیں دنیا میں اسی طرح ذلیل کرے گا جو آج آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبی تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آج مسلمان کتنا رسوا ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو اللہ کے احکامات پسند نہیں ہیں. وہ اپنے نفس کے پیچھے، وہ امریکہ کے پیچھے، وہ طاغوت کے پیچھے چلنا چاہتا ہے. آپ آج مسلمانوں سے پوچھ رہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کیسی تھی، بہت کم لوگوں کو پتا ہے. اس لیے کہ ان کا وہ ایمان اور یقین نہیں ہے کہ میری زندگی اسی وقت ایسی ہو سکتی جو اللہ کو پسند ہو، جو آخرت میں دنیا میں میرے لیے پھل لائے. وہ اللہ اور رسول پر ایمان کے باعث ہے. یہ تو تھی نا آج کا ایک حصہ. اگلا حصہ میں نے بتایا نا، ٹکڑے کر کے سمجھیں. وَنُورَ الَّذِي أَنزَلْنَا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نور کا معنی کیا ہے؟ سر قرآن پاک. قرآن پاک. کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ سر اس میں ہدایت بھی ہے اور جہنم کی تبلیغ ہے. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. وَنُورَ الَّذِي أَنزَلْنَا آگے لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں آپ کیوں نہیں آپ آیت کے اندر رہتے. نور الذی انزلنا، وہ نور جو ہم نے نازل کیا وہ قرآن مجید ہے. پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیتے ہیں آپ. نور کا مطلب قرآن ہے یہاں پر. کیوں؟ آگے لفظ الذی انزلنا اس کا معنی بالکل فکس کر دیتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی ہو نہیں. قرآن کا کمال دیکھیں آپ. تو پہلا مطالبہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. کون سا ایمان؟ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، جو صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا. اور دوسرا وَنُورَ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور وہ قرآن جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان دو. ایمان بڑا غور سے سنیں، بڑا غور سے سنیں. ہر بات جو قرآن نے بیان کی ہے وہ برحق ہے، وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، وہ کسوٹی ہے حق کے لیے. آج آپ دیکھ لیں، امت مسلمہ کو دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، سود جو اللہ اور رسول سے جنگ ہے وہ کتنی آپ کے ہاں عام ہے. اس کا نتیجہ دنیا میں آپ معاشی پہلو سے کتنا کمزور ہیں ہم. آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ عمل ہے کہ اس سے بھی برا ہے کہ انسان کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے. ذرا غور کریں کتنا برا گناہ. اور اللہ نور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہے سود، یہ ہے اس کی خباستیں، باز آ جاؤ. دیکھیں، پڑھیں قرآن اور دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. اور پھر ایک ایک قرآن کے حکم کو ہم نے وائلیٹ کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے. بتائیں مجھے کون سے کی نہیں کی ہم نے، بتائیں نا مجھے. آپ کے ہاں فیملی لاز بھی جو نافذ ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ آیت کے تیسرے حصے میں فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور جو عمل بھی تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اچھا، خبیر کا معنی ہوتا ہے لمح بلمح چیزوں کو جاننے والا.
کہ زندگی کے ہر لمحے میں جو ہم کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے. اچھا، اس کی مثال اللہ کی تو نہیں ہو سکتی یہ مثال، لیکن سمجھنے کے لیے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ہارٹ پیشنٹ آپ کا عزیز داخل ہو ہسپتال میں اور اس کو ہارٹ مانیٹر لگا ہوا ہو، تو ہر لمحے پہ اس کے ہر دل کی دھڑکن جو ہے وہ وہاں اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ جی سر. جی سر. یہ ہے جی خبیر دل کی کہ مریض. اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ اللہ کی طرف جھک رہا ہے یا طاغوت کی طرف، وہ غافل ہے یا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہر آن. ذرا اپنے دل کا خاص خیال رکھنا، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا. اور قرآن کی حقانیت کو یہ آیت بہت ہی زبردست ہے. 3 چیزیں ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور قرآن. تو پھر یہاں اصل میں آخرت کا تو ذکر ہے ہی نہیں، وہ کیوں ہے؟ بتائیں نا، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے قرآن سے. یہ جو ذکر آ رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر، یہ آخرت کے دن ہی اللہ تعالیٰ حساب لے گا نا. میڈم یہ نہیں، اللہ کہہ رہے آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لو. قیامت آخرت اللہ کا یوم حساب ہے، آخرت کا تقاضا ہے قیامت. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار نہیں بتایا، یاد دہانی نہیں کرائی اس آخرت کی؟ قرآن کا کوئی صفحہ مجھے بتائیں خالی سب سے زیادہ نام قیامت کے آئے ہیں قرآن میں. کبھی سوچا آپ نے؟ یہ سارے دلائل ہیں کہ آخرت اگر یہاں نہیں ہے تو آخرت موجود ہے اصل میں یہاں. جب قرآن کا ذکر آ گیا، جب توحید کا ذکر آ گیا، جب رسالت کا ذکر آ گیا تو سارے دین کا آ گیا. یہ بات سمجھیں، یہ قرآن ثواب کے لیے نہ پڑھیں. کوئی بات جو کلیئر نہ ہو، یہ سورت آیت نمبر 8 بڑی اہم آیت ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ کسی لفظ کا صحیح مفہوم آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں نا، نور کا لفظ آیا ہے اور آگے لفظ آ گیا الذی انزلنا، تو قرآن ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب انسان قرآن پر پوری توجہ سے غور و فکر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں سب اس کو دے دی ہیں. قیامت کے دن نا، جہنم میں جب فرشتے سوال کریں گے نا، تو پھر وہ لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم یہ سنتے اور ہم اس پر عمل کرتے. آج موقع ہے، سن لے رہے ہیں ہم. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ اور صحابیات نے کی. آمین ثم آمین. اچھا، آیت نمبر 9 بڑے غور سے سنیے. کتنا یہ ہر سورت کتنی اور ہر آیت کتنی اہم ہے. وہ جو پیچھے کافر کر رہے تھے نا کہ کہاں قیامت ہونی ہے، کون اکٹھا کرے گا، ہڈیاں ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 9 پڑھ رہا ہوں. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جب اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا اللہ تعالی، تو لگ پتہ جائے گا. یعنی کس یقینیت ہے اس میں؟ ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا یوم تغابن، ہار اور جیت کا دن وہ ہوگا. ذرا غور فرمائیے کتنا اہم ہوگا وہ. کیوں وہ اہم کیوں ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. قیامت اور آخرت کیوں اہم ہے؟ کیونکہ سزا و جزا کا دن ہے، ہمیں برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا اور اچھائی کا بدلہ اچھائی میں اللہ تعالیٰ دیں گے. صرف اتنی بات نہیں،
सिर्फ इतनी बात नहीं, वो अच्छाई का बदला जन्नत होगी, वो बुराई का बदला जहन्नम होगी। जो इतनी जन्नत इतनी हसीन और जमील के किसी आदमी के ज़हन पर भी वो उसका हुस्न नहीं गुजरा, और जहन्नम इतनी खौफनाक और खौफनाक। ये बात को समझें जरा, ये सिर्फ जजा और सजा कह देना काफी नहीं है। वो जजा, वो बदला, वो नेकी का बदला, वो जन्नत है जो दायमी है। वो ऐसे बागात हैं, ऐसे कोठियां हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या है, इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और वो यौम तगाबन को जिसको जहन्नम में जाना होगा वो तबाह बर्बाद हो गया। सोचें जरा, ये ऐसे पता नहीं हम क्यों गौर नहीं करते। अब अल्लाह ताला खोल के बता रहे हैं, वमन युमिन बिल्लाह, वो जो अल्लाह पर ईमान यकीन वाला लाया, वो यामल सालिहन, और नेक अमाल किए पूरी जिंदगी में, युकफ्फिर अन्हु सय्यातिहिम, हम उसकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे। क्या बात है, अगर कोई भूले चौक से रह हो भी गई है तो अल्लाह उसको दूर फरमा देंगे। क्यों? उनका वतीरा जो था, उनका तर्ज अमल जो था, वो ईमान और अमल सालेह का था। वो गुनाहों को माफ करके फिर अल्लाह क्या करेगा? वो युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, फिर उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, और उसमें क्या रहे? हमेशा रहेंगे। ये दुनिया अर्जी थी, चंद रोजा थी, ये इम्तहान था, वो उसका इनाम है, वो दायमी और अबदी इनाम है। तो इस बागात में जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी, वहां हर चीज इंसान के लिए होगी जिसकी वो ख्वाहिश करेगा। और अल्लाह ताला का खालिदीन फीहा अबदा, उसमें हमेशा रहे। आज मौलाना 850 इस आरजी दुनिया, 850 अपने माइक को बंद रखें तो आप देख रहे हैं ये जो लफ्ज है खालिदीन फीहा अबदा, क्या बात है। कभी गौर तो किया करें। आप यकीन माने, अगर हम इसको समझेंगे, इस पर गौर करेंगे, तो हम इसके उसूल के लिए दुनिया में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला फिर कहते हैं, आगे सुने, आप सवाब के लिए पढ़ते हैं ना, हम तो आधा पजदा पढ़ा छोड़ा नहीं। अल्लाह कहते हैं ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये अजीम कामयाबी है। अजीम इसको कौन कह रहा है? हमारा रब कह रहा है। तो उसके नजदीक जिस लफ्ज को, जिस चीज को अजीम कहा जाएगा, वो वाकईतन इतनी अजीम होगी कि हमारे ख्यालों तसव्वुरात में भी नहीं आ सकती। एक एक आयत पढ़ें, समझें, देखें किस कदर हमारे अंदर ईमान और अमल का जज्बा बढ़ता है, किस कदर हमें इस्तिकामत मिलती है। अगर हम इसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, इस पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तो हमें वो हकायक और असरार, इसके राज नहीं खुलेंगे। आप देख रहे हैं ये सारी आयतें जो हम पढ़ रहे हैं सूरत तगाबुन की। कोई सवाल आयत नंबर 9 के बारे में? सुभान अल्लाह सर जी, बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने नक्शा बनाया है। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर ले परवरदिगार। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप जरा गौर फरमाएं, कभी सोचा करें, इस आयत को देखा आपने कि अल्लाह किसको कामयाबी, अजीम कामयाबी फरमा रहे हैं। यहाँ हम दुनिया में फलाने के पास इतनी कोठियां, इतनी कारें, इतने मुरब्बे, इतनी जमीन, इतने कारोबार, ये सब चीजें इम्तहान हैं। ये इंसान को जितना दिया गया है उतना ही उससे हिसाब लिया जाएगा। आगे अब जब पढ़ेंगे सर ना, जी, ये तो हमने आयत 8 पढ़ी है, उसके जवाब में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं ना। देखें आप जो बात फरमा रहे हैं कि आयत 8 में एक इंसान से ईमान का, और ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल कुरान का तकाजा है।
یہ اس کا جواب نہیں ہے، یہ مطالبہ ہے انسان سے آیت نمبر 8 میں بھی۔ اس طرح جلدی سے بات مت کہہ دیا کریں۔ نہیں، میں نے سمجھا یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان لاؤ اور اس قرآن پہ جو نور ہمیں دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں کر کے تو ہمارے لیے یہ ہوگا۔ اوہو، یہ مطالبہ ہے، آمینو حکم ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ کوئی تجویز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب تم اگر وہ ایمان لے کے آؤ گے، اگر وہ تمہارا اللہ، رسول اور قرآن پر ایمان یقین والا اور عمل والا ہوگا، تو پھر جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا اس دن تمہیں وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ جنہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا وہ ہاریں گے، اور جیتیں گے کون؟ وہ جنہوں نے اس پر ایمان لا کے یقین والا ایمان لا کر عمل کیا۔ اچھا، یہ جو آخرت کا یقینی ہونا ہے نا کہ یہ برپا ہو کے رہے گی، انسان کا حساب کتاب ہو کے رہے گا، اس کا جتنا ذکر قرآن میں کثرت سے ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ بلا سورہ فاتحہ میں اس کا کہاں ذکر ہے آخرت کا؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ ہستی جو عدل و انصاف، جس کا علم یہ ہوگا کہ انسان کے پوری کائنات کے بارے میں معلومات ظاہراً اور جو چھپ کے عمل کیے ہیں ان کے بارے میں، اور انسان کے دل کے وسوسوں کے بارے میں جس کو علم ہے، وہ اس دن کو برپا کر کے حساب لے گا۔ مالک یوم الدین، یہ ہے وہ جو اس دن کا مالک ہے۔ تو قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم غور و فکر سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ آپ قرآن کے مطالعے کے بعد برائی کی طرف اگر واقعی قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے تو برائی کا آپ کو دنیا پوری کوئی دے دینا تو آپ سے کہے کہ برائی کر لو، آپ نہیں کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن والا ایمان ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ اچھا، پاک ہم لوگوں کو توفیق دے سر ایسے ایمان کے کام کرنے کے لیے۔ آمین آمین۔ اچھا، ایک صورت بتاتا ہوں آخرت کے بارے میں، آیت ساری سورہ ہود کی لکھیں، آیت سورہ ہود کی 103، سورہ ہود آیت 103۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ایسا دن ہوگا سب انسان جمع کر دیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا اس روز ہوگا وہ سب آنکھوں، مشہود، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوگا، انسان دیکھ رہا ہو۔ پھر لکھیں سورہ واقعہ آیت 50، ذرا غور سے سنیں۔ کل، اے اللہ کے رسول اعلان کر دیں، بتائیں ان کو، ان الاولین والآخرین، جو پہلے آئے ہیں لوگ وہ بھی اور جو بعد میں آئے ہیں، لمجموعون، وہ جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت ان کو جمع کیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت کی سرٹینٹی کہ یقیناً یہ ہو کے رہے گا، اور کیا ہوگا وہ اس کی بار بار تفصیلات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخری 2 پارے آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں قیامت کا کس قدر ذکر آیا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 9۔ تو کوئی سوال؟ اب اس کے بارے میں کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہاں اس قیامت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ تو میں یہ کل پہ رکھوں گا، کل انشاءاللہ اسی آخرت کے بارے میں احادیث 4 آپ کو سامنے آئیں گی، غور سے سنیے، سمجھیے اور اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ اب کوئی دنیا میں زیادہ وقت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری آخرت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور اب بڑا مشکل وقت آ چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن سے جڑی رہیے، قرآن کا ساتھ اپنا تعلق
देखें ये आयत बड़ी अहम है, फ़ामिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल नूर अल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर, उस कुरान पर, कुरान नूर है, ये नूर आपको सिरात मुस्तकीम रोशन करेगा, ये नूर ही से आपको हिदायत मिलेगी, और वो कुरान है, और कुरान से वही ताल्लुक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और साहबियात का था। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोगों के औलादों को भी सर, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सर एक सवाल था, आप जो पीछे बताया था कि टेढ़ी नजर से भी अगर किसी को देखेंगे तो उसके भी हमें जवाबदेही करना पड़ेगी, तो क्या बाज औकात बच्चों को तंबीह करने के लिए भी तो उनको थोड़ा सा घूरना पड़ता है यार, तो वो भी उसका भी जवाबदेही होना पड़ेगा? देखिए ये आप बात बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चे को हिदायत के लिए डांटा, सख्त नजरों से देखा, ये मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया है। जी सर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहरबान थे, लेकिन जब बुराई को देखते थे तो वो उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था। ये ईमानी गैरत है। तो किसी को देखें, मैं किसी स्टूडेंट को हदूद के अंदर डांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वो ठीक हो जाए, ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है। बात क्लियर है नहीं? जी सर, बुराई को रोकना है ना, गलत चीज को रोकना है। बिल्कुल। अगर अल्लाह कोई पाक सर हम लोगों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे। जिस रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं वो कोई सीधे रास्ते नहीं है, ये गुमराही सिरात के रास्ते मुस्तकीम, हैं सर। सुने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिरात मुस्तकीम एक है। वो क्या है कि हर जिंदगी के हर मामले में, हर वक्त और हर जगह उस अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करो। बाकी सबको इधर, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यकसू थे अल्लाह की बात पे, बस ये अगर काम कर लिया आपने और यही हमें करना है, इसी की हमें तगोदौ करनी चाहिए, तो फिर आप अल्लाह इंशाअल्लाह के यहाँ कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह सर, अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक दे सबको। आमीन आमीन आमीन। अगर कोई सवाल और कोई कमेंट नहीं है तो हम दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर सर।